یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور سننے والے تمام موالیان حیدر کرار، حالات حاضرہ اس سے پہلے بھی ہمارا موضوع رہا ہے اور یہی موضوع ہے، اور آنے والے حالات اور آنے والا وقت۔ میری گفتگو صرف میرے اپنوں کے لیے ہے، میری گفتگو صرف شیعان حیدر کرار کے لیے ہے، باقی میں کسی کو کوئی جواب دہ نہیں ہوں، نہ مجھے کسی سے کوئی گفتگو کرنی ہے۔ بہت ہی بیسک سی بات، ہم شیعہ اثنا عشری، شیعہ اثنا عشری، اثنا عشری کہتے ہیں جو 12 ائمہ کی ولایت کے قائل ہوں، انہیں کہتے ہیں شیعہ اثنا عشری، اور ہم ہیں شیعہ اثنا عشری۔ اب بہت ہی بیسک سا میرا سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ میرے بھائی اس دور میں جی رہے ہیں، آپ کے وقت کے حاضر امام کون ہیں؟ کون وہ پاک ہستی ہیں جو آپ کے وقت کے امام ہیں؟ یقیناً سب کا یہی جواب آئے گا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، اب اگلی بات، وہ کہاں ہے؟ تو کئی طرح کے جوابات، لیکن پتہ کسی کو بھی نہیں۔ غیبت نعمانی میں 6ویں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے لیے 2 قسم کی غیبتیں، ایک غیبت صغریٰ، ایک غیبت کبریٰ۔ اچھا، غیبت صغریٰ کہتے ہیں چھوٹی غیبت کو، قلیل غیبت کو۔ صغریٰ کا مطلب ہے چھوٹی غیبت، پردہ، یعنی کہ نظروں سے اوجھل۔ اب غیبت صغریٰ، مولا فرما رہے ہیں 2 قسم کی غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے، ایک غیبت کبریٰ ہے۔ پہلے حدیث پڑھ لوں پھر اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارے 12ویں تاجدار پاک کے لیے 2 قسم کی غیبتیں ہیں، ایک غیبت صغریٰ ہے، ایک غیبت کبریٰ ہے۔ غیبت صغریٰ میں ان ماں سوائے ان کے خاصیوں کے، ان کے جائے مقام کا علم کسی کو نہ ہوگا، اور غیبت کبریٰ میں ماں سوائے ان کے خاص موالیوں کے، ان کی جائے مقام کا علم کسی کو نہ ہوگا۔ اب یہ حدیث ہے، کتاب غیبت بھی کہتے ہیں اسے، کتاب غیبت، اور اس کا نام ہے غیبت نعمانی، 1100 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس پہ اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اچھا، اب یہ تو حدیث پاک سے بات ظاہر ہو گئی کہ غیبت صغریٰ میں بھی مولا کے خاصیوں کے سوا ان کا واقف کوئی نہ تھا۔ اب غیبت صغریٰ ان کے لیے جنہیں پتہ نہیں، جو نہیں جانتے، جنہیں اس بات کا علم نہیں ہے، صغریٰ اور کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کہتے ہیں چھوٹی غیبت کو، جو قلیل ہو، جو کچھ عرصے بعد ختم ہونی ہو، تو وہ غیبت صغریٰ کا جو وقت ہے وہ گزر چکا ہے، اور مولا نے فرمایا تھا کہ اب سے غیبت کبریٰ شروع ہوگی، اب جب رضا ہوگی اللہ کی تو ہم ظہور فرمائیں گے۔ اس کے بعد شروع ہوگی غیبت کبریٰ۔ غیبت کبریٰ یعنی کہ لمبی غیبت، جس کا کوئی علم نہیں، کب وہ ختم ہوگی کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، اب ان دونوں غیبت میں چند لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ مولا کہاں ہے،
اب یہ تو حدیث ہے، اس کو تو اب ہم جھٹلا نہیں سکتے کسی صورت، یہ تو حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ مولا کہاں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کتنے شیعہ ہیں، کتنے مولا کے ماننے والے ہیں، اور کتنوں کو پتہ ہے کہ مولا کہاں ہے، خاص موالیوں کے۔ کیا ہم اس مقام پر ہیں جن کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ خاص موالیوں کے؟ خیر، یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر سوچئے گا ضرور، اس پر غور و فکر ضرور کیجیے گا۔ اگر چند لوگوں کو پتہ ہے مولا کہاں ہے تو ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا۔ بس بات فقط اتنی ہے کہ ہم نے تگ و دو نہیں کی، ہم نے کوشش ہی نہیں کی، ہم نے اس بات کو سیریس ہی نہیں لیا۔ ہم نے بس پیدا ہوئے تو شیعہ پیدا ہوئے نا، تو بس یہ دروازہ مل گیا، اور بس اسی طرح روایتی نظام میں سب کچھ چل رہا ہے، اور بس اسی روایات کے ساتھ ہم بھی چلے۔ لیکن نصرت مولا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور حدیث ہے کہ جو شخص اپنے وقت امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا۔ یا تو بول دیں کہ ہمیں معرفت ہے مولا کی، اگر معرفت ہے تو وہ نظر آتے ہیں، محبت ہے تو وہ نظر آتے ہیں۔ اگر معرفت بھی ہے اور دیکھا بھی نہیں ہے تو پھر مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کون سی محبت ہے۔ خیر، تقاضا محبت کا یہی ہے کہ وہ ہوتی ہی تب ہے جب مشاہدہ ہو۔ اب جب مشاہدہ ہوگا تو محبت ہوگی، اور مشاہدے سے پہلے طلب ضروری ہے، جو کہ شاید ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی۔ خیر، ہم ہیں شیعہ اثنا شریف 12 امام کے ماننے والے، اور ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے دور کے امام کا کہ ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک تھا، کیا رویہ تھا، کیا تعلق تھا، ہمارا ہمارے وقت کے امام کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ کیا ہمیں پتا ہے وہ کس حال میں ہے؟ کیا ہم ان کی کسی چیز سے واقف ہیں؟ کیا ہمیں ان کے لباس کا پتہ ہے؟ کیا ہمیں ان کی نالین کا پتہ ہے؟ کیا ہمیں ان کے جائے مقام کا پتہ ہے؟ تو بہت ساری باتوں میں جواب شرمندگی ہوگا، ندامت ہوگا۔ معرفت حاصل کرنا اوجب ہے، اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کُلَّ أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہتا ہے یہ جو تمہیں چاہت اور لگن دی ہے، ان ہستیوں کے ساتھ منسلک کیا ہے، اس کا اجر ہے، اجر رسالت ادا کرو۔ وہ اجر ہے مودت۔ اللہ کہتا ہے کم از کم منیمم کرائٹیریا ٹو کوالیفائی، وہ مودت ہے۔ اب یہ مودت کیا چیز ہے؟ مودت محبت سے اگلا سٹیپ جو ہے اسے مودت کہتے ہیں، جس میں آپ کے پاس کوئی آپشن موجود نہ ہو، بس جینا مرنا مودت کے ساتھ۔ خیر، یہ بہت آگے کی بات ہے، میں بھی کہاں پہنچا ہوں ہمیں بھی کیا پتا ہے، ابھی تو چاہت اور لگن والی طرف ہی ہیں۔ پہلا سٹیج ہے چاہت اور لگن۔ وہ لگن پیدا ہوتی ہے لگے رہنے سے، کچھ نسبت کے ساتھ، کچھ مولا کے ساتھ، کچھ ان کی ڈیوٹیوں کے ساتھ، کوئی منصوبات کے ساتھ، جو ان کے ساتھ چیزیں منصوب ہیں، ان کی خدمت کے ساتھ، کچھ یاد کے ساتھ، کچھ عبادت کے ساتھ۔ یہ کرتے 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 طلب میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور طلب جب بڑھتی ہے تو مشاہدہ ہو جاتا ہے، اور جب مشاہدہ ہو جاتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے، اور جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر گناہ تو آپ کے نزدیک ہی نہیں آتے، پھر گناہ آپ سے بھاگتے، اور پھر جب محبت اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے تو پھر مودت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اجر رسالت ہے جب مودت ہوتی ہے۔ 2 سوال وقت کے امام، سب نے کہا جی امام زمانہ پاک کہاں ہے، ہر طرح کے جوابات، لیکن اس کے لیے بہت لمبی بات کر دی۔ خیر،
جو چیزیں آج سے پہلے بتائی جا رہی تھیں اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ضروری ہیں اللہ کی طرف سے، واجب ہے، اوجب ہے اس پاک پروردگار کی طرف سے جو مالک کل ہے، جو زمین و زمن کا مالک ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، اور جس کا یہ امر ہے، جس کا یہ تعارف ہے، وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے محبت، ان سے مودت واجب ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، جب تک ان سے مودت نہیں کوئی چارہ نہیں ہے۔ بات چلتی رہی حالات حاضرہ پر کافی عرصے سے، کافی ویڈیوز، کافی زیادہ مواد اور کافی دفعہ باتیں، اور ایک اپنی پرسنل زندگی میں بھی یہ باتیں ہوئیں اور بہت زیادہ کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو، دنیا کچھ اور دیکھ رہی ہے، کچھ اور۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے وہی سب لوگ جو یہ باتیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جی وہ تو بات ایسے ہو گئی ہے، آپ تو ٹھیک، میں ٹھیک نہیں، میری تو بات ہی نہیں تھی، میں والی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو معاملات ہی کچھ اور ہے۔ اب جس حکومت نے حتمی ہے، جس حکومت نے قائم ہونا ہی ہونا ہے، اس کے قائم ہونے سے پہلے اس کی کچھ نشانیاں بتائی گئی، وہ وقت ہے کچھ، اس وقت وہ وقت جو طے شدہ ہے، اس وقت کا حساب نہیں لگاتے، منع ہے، نہیں لگا سکتے، لیکن اس وقت کی قربت کی کچھ نشانیاں موجود ہیں، اور یہ وہی نشانیاں ہیں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ علائم ظہور ہے، یہ قربت ظہور کی علامات ہیں۔ اب اس زمین نے ان پاک قدموں کو چومنا ہے اور ہر نظر نے مولا کو دیکھنا ہے۔ اسی امید اور اسی آس کے ساتھ بہت سی ہستیاں گزر گئیں، ساری زندگی جنہوں نے رستوں میں پھولوں کی بجائے اپنی آنکھیں بچھائی رہیں، اپنی پلکیں بچھائی رہیں، اور سانس بھی لیا تو مولا کے نام کا، قدم بھی اٹھایا تو مولا کے نام کا، دیکھا بھی تو مولا کی وجہ سے، سنا بھی تو مولا کی وجہ سے، وہ ہستیاں انتظار کرتے 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 پردہ کر گئیں، اور ہم ایک طرح سے بہت زیادہ خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب ہے کہ ہم اس دور میں ہیں جس دور کو قربت ظہور کا دور کہا گیا ہے، جو قربت ظہور کا دور ہے۔ یہ جو حالات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہونے والے، یہ اور زیادہ تیز ہوں گے، اور یہ اگلے چند ماہ میں تیز ہوں گے، چند ماہ کہ شاید 2-3-4 ماہ میں یہ تیز ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے، یہ آپ کے سامنے ہوگا جو کچھ ہوگا۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہ رہے، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہ رہے، اس سے پہلے کہ ہم زخمی ہوں اور ہم خون میں لت پت ہوں اور پھر صدائیں دیں، اس سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنے نفسوں کی اصلاح کر لیں۔ یہ نفس ایک بچے کی طرح ہے، اس کو بچوں کی طرح سمجھا بجھا کے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، ادھر مت جاؤ۔ اب سب کا یقین ہے جی قبر میں مولا آتے ہیں۔ اچھا قبر میں مولا آتے ہیں تو کیوں نظر آتے ہیں؟ ویسے جنرل سی بات ہے، وہ اس لیے نظر آتے ہیں کہ خواہشات اس وقت ختم ہو چکی ہیں، نفس کو تو موت آ چکی ہوتی ہے اور خواہشات ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ جب خواہشات کے پردے، خواہشات کی دھول، خواہشات کی گرد آنکھوں سے ہٹتی ہے اور قلب کی روشنی چھلانگے مار کے روشن ہوتی ہے تو پھر دیدار ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری اپنی وجہ سے ہر چیز پس پردہ ہے۔ یہ وہ گفتگو ہے جس پہ آپ سوچئے گا ضرور، اور یہ وہ دروازہ ہے جو دروازہ ہی بخشش کا ہے، جو باب النجات ہے، اور یہ وہی پاک ذات ہیں جو باب النجات ہے۔ اپنی محافل میں، اپنے روزمرہ میں اپنے مولا کو یاد کیجئے،
صبح اٹھ کے سلام کریں اپنے وقت کے امام کو، اور سارا دن میں اپنے مالک کو یاد کریں جو آپ کے وقت کے امام ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد العجل یا سبحان القدوس یا سبحان القدوس یا سبحان القدوس اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وصلوات اللہ علیہ۔